ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد سے جناب پیر ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائی صاحب جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم کائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دعائیں. اور جناب لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے اسد صاحب. آپ کا مائک میرا خیال ہے بند ہے ابھی. اسد صاحب نے جوائن کیا ہے, اسد قائی صاحب نے فرام لاہور. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور ہمیں لاہور سے ہی جوائن کیا ہے ہماری ینگ جرنلسٹ ہیں عائشہ تحسین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ماشاءاللہ آج خوش نظر آ رہی ہیں بہت. چلیں اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا خوشی کی وجہ ہے. امتیاز بھائی آپ سے پروگرام شروع کرتا ہوں. آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا 11th آور میں, کیا ہوا, کیا ایسی ہلچل مچ گئی کہ ایک دم استعفے آنے شروع ہو گئے اسپیکر کے بھی, اور جناب سابق وزیر اعظم جو ہے, اب یہی کہنا پڑتا ہے, وہ اپنی ایک ڈائری سنا ہے اٹھا کے اور گھر چلے گئے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہمارے ادارے خاموش کیوں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ میں آپ کے سامنے ایک مختلف چین گوئیاں ہو رہی ہیں, مختلف سٹوریز بیان کی جا رہی ہے. بی بی سی نے بھی ایک سٹوری اس کے اوپر دی ہے جس کو اگرچہ آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی ہے, اور اس کے علاوہ جو مختلف ہمارے دیگر جو کولیگز ہیں, کچھ لوگ وہاں پہ اس وقت ملنے بھی گئے ہوئے تھے پرائم منسٹر سے, ان کے گھر پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں. اور جب یہ سارے معاملات آخری ٹائم پہ ہوا اور ان کی موجودگی میں ہی پرائم منسٹر وہاں سے رخصت بھی ہوئے, اور وہ ایک ڈائری پکڑی اور وہاں سے چلے گئے, اور وہ سارے حیران تھے کہ ان کہہ لیں کہ باقی سامان آپ کا کوئی نہیں ادھر. انہوں نے کہا میں تو ڈائری لے کے آتا تھا صبح, تو میرا سارا کچھ بنی گالا نہیں ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ یقیناً اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا, لیکن مختلف چونکہ باتیں ہو رہی ہیں, کوئی اوتھینٹک بات جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی. بہرحال یہ ہے کہ ایک تہیہ کیا ہوا تھا, آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ جو لیٹر گیٹ اسکینڈل جو بنا ہوا ہے, جس کے اوپر ابھی تک کوئی تحقیقات بھی نہیں ہوئی, اور میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ضرور نظر کرتے, اس کو دیکھتے, اس کو ایگزامن کرتے, کیونکہ اتنا شور اگر مچا ہوا ہے. اور پھر آرگومنٹس کے دوران جو کیس لگا ہوا تھا آپ اسپیکر کی, ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے, جب اس کے اندر ذکر بھی آیا اس لیٹر کا, تو اس ذکر کو جب کسی کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران کوئی ذکر آتا ہے تو محض اس فیکٹ کو ایگزامن کر لینا چاہیے, اس چیز کو ایگزامن کرنا چاہیے تھا کورٹ کو. لیکن کورٹ میرا خیال شاید تھوڑا جلدی میں تھے, وہ چاہ رہے تھے جلد سے جلد یہ جو چل رہا ہے اس وقت بحران کرائسس جو تھا اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے انہوں نے میرا خیال اس سائڈ پہ جانے کی توجہ نہیں دی. ادروائز وہ ایک کوشچن آف فیکٹ تو ضرور تھا, ایک ہوتا ہے کوشچن آف لا. یہ بھی بتائیے گا کہ دن کو ایک پٹیشن لے کر جاتی ہے پی ٹی آئی, وہ کہا جاتا ہے کہ جی دروازے بند ہیں, عدالت بند ہے, رمضان ہے, ہم جلدی بند کر دیتے ہیں, اور دوسری طرف رات کے 11 بجے ہائی کورٹ بھی کھل جاتی ہے, سپریم کورٹ بھی کھل جاتی ہے, اور ججز بھی ماشاءاللہ وہاں موجود ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی سازش تھی عمران صاحب کو ہٹانے کی, یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بظاہر تو جس طرح مومنٹم بنا, ٹھیک ہے نا جی, جس طرح مومنٹم بنا, جس طرح آپ نے سامنے ہے کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی, مختلف الخیال پارٹیاں جو آپس میں ہمیشہ برسرے پیکار رہی, وہ سارا سب کا اکٹھے ہو جانا. پھر ادھر جو الائنس تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی اے کے ساتھ, ان کا وہ ادھر جا کے مل جانا, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس سے بو تو آتی ہے کہ وہ جو الزام عمران خان صاحب لگا رہے ہیں وہ جو مراسلے کے حوالے سے, تو پھر چونکہ وہ حقیقت بھی ہے, اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر اس کا ڈسکس بھی کیا گیا, اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس اعلامیے کو آپ نے دیکھا کہ احتجاج بھی, پروٹیسٹ بھی کیا گیا یو ایس ایمبیسی کے ساتھ. تو مطلب وہ تو لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بر ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو تحقیقات ہے وہ اب بھی چلے, ٹھیک ہے گورنمنٹ بدل گئی ہے یا جو بھی کچھ ہو گیا ہے, اب بھی اس کی تحقیقات کی جا سکتی ہے. اور وہ جو اس کی کاپی جو ہے عمران خان صاحب نے اسپیکر, اس وقت جو اسپیکر تھے دین اسپیکر اسد صاحب جو ہیں, کیا نام ان کا, تو ان کے حوالے بھی کر دی. پھر اس کے بعد ڈپٹی اس کے پاس چیئرمین سینٹ کو بھی انہوں نے دے دی کاپی, انہوں نے چیف جسٹس کو بھی وہ بھیج رہے ہیں. اسپیکر صاحب نے خود بھی رات اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کہا تھا کہ میں کاپی اس کو چیف جسٹس صاحب کو بھیج رہا ہوں کہ وہ اس کو ایگزامن کرے. تو اس کو ایگزامن تو ضرور کرنا چاہیے. دیکھیں اگر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ
یہ سارے لوگ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، آپ کہہ لیں کہ اس کی وفاداری حلف اٹھایا ہوا ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے وہ حلف کہ اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی معاملے کی طے میں تک ضرور پہنچا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ واقعی اس کے اندر سچائی ہے یا نہیں ہے. جی چلے ٹھیک ہے. امتیاز بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی جو تھی وہ حالات خراب کرنے والی تھی؟ نہیں دیکھیں، اس پہ مین چیز یہ ہے کہ اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ ریویو پٹیشن بھی تیار کی ہوئی تھی جو کہ داخل نہیں ہو سکی، چونکہ کل وہ کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا تھا کورٹ کا، تو اس میں وہ پوائنٹ اٹھا رہے تھے. سب سے پہلی چیز تو آپ کو یاد ہے پچھلی ہمارا جو ڈسکشن ہوئی پچھلے پروگرام میں، آرٹیکل 69 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اندر کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ جورسڈکشن نہیں بنتی کورٹس کی نا، تو اس کے اوپر وہ ریویو پٹیشن میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے وہ لے کے جانا بھی، شاید اب آپ فائل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آئی ڈونٹ نو. تو بہت ساری ifs اینڈ بٹس ہیں اس پہ دیکھیں نا. 3 ادارے ہیں، 3 آپ کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن ہے کسی بھی اسٹیٹ کے، جس میں ایک لیجسلیچر ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، دوسری جوڈیشری ہے، اور تینوں جو ہے یہ اپنے ڈومین کے اندر کام کرتے ہیں. اور اسپیشلی جو چونکہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے تو سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے، تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا ڈینٹ ضرور پڑا ہے کہ جب کورٹ جو ہے اس کی طرف سے وہ آرڈر پاس ہوا، اور بے شک وہ اس میں انہوں نے پتہ نہیں کس ویو کے تحت جو ڈپٹی اسپیکر تھا اس کی جو رولنگ ہے اس کو انہوں نے وہ سمجھتے ہوئے کہ شاید وہ کسی میلا فائڈ انٹینشن میں تھی تو انہوں نے اس پہ انٹرفیئر کیا. لیکن یہ ایک رستہ کھل گیا ہے، یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے. آئندہ جتنی بھی رولنگ ہوا کریں گی اس میں کوئی رولنگ اگر کسی کو پسند نہیں آئی تو وہ کورٹ میں چلا جایا کرے گا. ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے جس کو نہیں کھلنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب یہ بھی تو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے نا، جو کلیئر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 69 کے اندر کہ کسی بھی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہوگی پارلیمنٹ کی کارروائی کے اوپر. پارلیمنٹ کے جو آفیسرز ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، جس میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر سارے شامل ہیں، تو اس کے اندر جو ہے انٹرفیئرنس تو ہوئی ہے نا بہرحال. اب یہ کورٹ بہتر سمجھتی ہے کہ انہوں نے کیوں بہتر سمجھا اس کو، لیکن یہ ایک رستہ نیا کھل گیا ہے. اور یہ اداروں کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پھر پارلیمنٹ کے اندر اب کورٹس کے اوپر بھی تنقید پھر کی گئی، ٹھیک ہے نا. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس آرڈر کی وجہ سے، کورٹ کے اس آرڈر کی وجہ سے ان کو بھی موقع مل گیا اور انہوں نے وہاں بھی تنقید کی. اور آئندہ بھی شاید یہ پھر سلسلہ چل پڑے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو تقدس ہوتا ہے آئین کا یہ سب کے لیے ہے نا، یہ جوڈیشری کے لیے بھی ہے، یہ پارلیمنٹرین کے لیے بھی ہے، یہ ایگزیکٹو کے لیے بھی ہے. جس ایریا کے بارے میں کانسٹیٹیوشن واضح طور پہ ایک انسٹرکشن دیتا ہے اور ڈٹرمن کرتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ اس کا احترام ہر ایک کو کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں. جی امتیاز بھائی ایک سوال تو یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ ججز نے بالکل اس لیٹر کو نہیں چھیڑا، صرف جو رولنگ تھی اس پہ بات کی. لیکن اس سے پہلے ہم پہلے ایک پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں کہ ایک ریفرنس جو ہے وہ آیا ہوا تھا پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے، اس کو بھی نہیں چھیڑا گیا. تو یہ سب جلدی میں کام ہوا ہے. یہ ایشو ہے. دیکھیں اس میں کورٹس کے اندر پریارٹیز بعض کا تو جدی، چونکہ یہ معاملہ اصل میں ایسا تھا کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ پورا ملک جو ہے ایک طرح سے سٹینڈ سٹل ہو گیا تھا. کرائسس تو بڑا آ گیا تھا نا، آپ کے سامنے ہی ہے کہ دونوں دھڑے ہیں وہ آپس میں برسرے پیکار ہیں، اور اس کے بعد سچویشن جو ہے پورے ملک کا جو ہے وہ معاملہ جو لٹکے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں میرا خیال کورٹ نے محسوس کیا کہ اس کو پہلے کیا جائے. لیکن میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی اگر ایک آدھ دن اور لگا لیتے، اور وہ جو ریفرنس گیا ہوا تھا پریزیڈنٹ کا جو پہلے گیا ہوا تھا، محل 6-7-8 دن پہلے گیا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی اپنی وہ رائے دے دیتے تو اس کا ایک فائدہ ہو جانا تھا. اس میں جو ڈیفیکشن کرنے والے جو ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن آ جانی تھی کورٹ کی طرف سے نا. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے سچویشن تھوڑی بہتر ہو جاتی اگر اس کا فیصلہ پہلے ہو جاتا یا اس کے ساتھ ہی آ جاتا. تو ایسی صورت میں شاید پی ٹی آئی کو بھی کوئی ریمیڈی مل جاتی. تو وہ خیر اینی وے کسی وجہ سے وہ اس کو وہ نہیں کر سکے ٹائملی. تو آپ کی بات درست ہے کہ اس کو بھی ٹائملی کرنا چاہیے تھا، بلکہ پہلے کرنا چاہیے تھا، اور یا اس کے ساتھ کر دیتے. جی بونو کنٹینشن یا جس کو وجہ اناد ہم کہتے ہیں، اس کا بڑا ریلیونس بنتا ہے. آپ دیکھیں نا جب بھی کوئی کیس چلتا ہے، خاص طور کرمنل کیس ہوتے ہیں، مرڈر کیس کی اگر مثال لے لیں تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں جی اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے اندر مینزریا نہیں تھا. اگر میں اکیوز کی طرف سے ہوں، ڈیفینس کی طرف سے ہوں، تو میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا کرمنل انٹینشن نہیں تھی، مینزریا نہیں تھا، یا جو آپ کہہ لیں کہ ریلیونٹ جو آپ کہہ لیں فیکٹس ہیں
ان کے سامنے لایا جاتا ہے. اب ڈپٹی اسپیکر نے جب اپنی رولنگ دی اس کے اندر اس نے ذکر کیا اس چیز کا, اس مراسلے کا ذکر کیا بڑی وضاحت کے ساتھ, اور اس کی بیس پہ اس نے کہا کہ اس کی فردر اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے یہ جو موٹیویٹڈ ایک موو ہے جو کہ باہر سے موٹیویٹ ہوئی ہے, تو اس لحاظ سے میں اس کو جو ہے وہ ڈس الاؤ کرتا ہوں. اب ایسی صورت میں کورٹ کو یقیناً اگر وہ لیٹر نہیں بھی پیش کیا گیا تو لیٹر ان کو مانگنا چاہیے تھا کورٹ کو, ٹھیک ہے نا, اور وہ مانگتے اور کہتے بھی دکھائیں بھی کون سا لیٹر ہے جس کی بیس پہ ڈپٹی اسپیکر نے یہ جو ہے رولنگ دی ہے. اس لیٹر کو ضرور دیکھنا چاہیے تھا, اور اگر اس کے اندر ضرورت پڑتی مزید انکوائری کی تو ان کے پاس بہت ساری آپ دیکھیں کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز موجود ہیں, یا کوئی یہ کمیشن بنا سکتے تھے اور اس کمیشن کے اندر وہ پھر اس کو رکھتے اور اس سے رپورٹ مانگتی کورٹ کو, ٹائم فریم دے دیتے کہ اگلے ہفتے کے اندر آپ کریں یہ کام. تو کرنے کے بعد اس کی فیکٹ فائنڈنگ ہوتی اور اس کی جو اوتھینٹسٹی چیک ہو جاتی, اور پھر جو فیصلہ آتا اس کے اندر اس لیٹر کا بھی ذکر ہوتا, کورٹ ذکر کرتی کہ جی یہ لیٹر جو ہم نے اس کو ایگزامن کیا ہے اس کے مدرجات جو ہے وہ جو ہے یہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر میں سمجھتا ہوں جس سے آج اب زیادہ کرٹیسزم اس فیصلے کے اوپر ہو رہا ہے وہ پھر نہ ہوتا شاید. اور یہ جو لوگ جو ہے بھڑک اٹھے ہیں اور جس وجہ سے جو عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں جس حساب سے پاکستان کے اندر بھی کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر بھی کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر بھی اسلام آباد کے اندر بھی 2 جگہوں پہ احتجاج ہو رہا ہے, لاہور میں لبرٹی میں بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے, ملتان میں ہو رہا ہے, کراچی میں, مطلب ہر جگہ پہ تقریباً ہو رہا ہے, اور یہ مومنٹم پکڑتا جائے گا. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہاں البتہ میں اسد صاحب کی جو بات ہے فضل الرحمان صاحب کی پریزیڈنٹ بننے کی, تو میں ذرا ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اگر موجودہ جو پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی صاحب اگر ریزائن نہیں دیتے تو ان کو امپیچمنٹ کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے, اور امپیچمنٹ کے لیے جوائنٹ سٹنگ کے اندر 2/3 میجورٹی چاہیے, سمپل میجورٹی نہیں چاہیے, 172 نہیں چاہیے وہاں پہ 2/3 میجورٹی چاہیے, اور 2/3 میجورٹی ان کی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ شپ سے استعفیٰ نہیں دیتے تو اپنی ٹرم شاید پوری کریں گے, وہ میرا خیال ہے. جی اچھا ٹھیک جی. اسد بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹرم پوری کریں گے وہ, اور آپ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو اگلا الیکشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ذرا دوبارہ دہرائیے گا سوال. میں نے کہا اسد بھائی ایک تو یہ ہے کہ ابھی امتیاز بھائی نے کہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کے خیال میں شاید اپنی مدت پوری کریں, استعفیٰ نہ دیں, کیونکہ فضل الرحمان صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی صدر بننے کے خواہش مند ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں میں تھوڑا ایڈ کر دوں آپ اجازت. جی بولیے بولیے. ایسے میرے خیال کے مطابق زرداری صاحب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ شپ کے لیے. جی بالکل. امتیاز بھائی آپ کی طرف آئیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خبریں جو گردش کر رہی ہیں کہ پہلا ڈرون جو ہے وہ بھی ہو گیا جب امپیچمنٹ جو عدم اعتماد تھی وہ جب کامیاب ہو گئی, پہلا ڈرون بھی ہو گیا اور کچھ دہشت گرد جو ہے انہوں نے بھی حملہ کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئی حکومت آنے سے کچھ حالات جو ہے وہ پہلے کی طرف جا رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ جو بھی اس وقت پارٹیاں, خاص طور 2 بڑی پارٹیاں جو اس وقت اس اتحاد کا حصہ ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی یا PMLN ہے, یہ دونوں جو ہیں 3 بار آزمائی ہوئی ہیں, 3 بار پہلے یہ گورنمنٹ کر چکے ہیں. سو یہ کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنے والے ہیں, کیا پالیسی ہوگی, یہ سب کو اس کا پتہ ہے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو بھی لوگ دیکھ چکے ہیں 3 دفعہ, PMLN کو بھی دیکھ چکے ہیں 3 دفعہ. ان کی جتنی لیڈرشپ ہے سب کے بارے میں پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار کیسا ہے, سب کو پتہ ہے میاں شہباز شریف کیسے کام کرتا ہے. تو اسی حساب سے آپ کو پتہ ہے زرداری کا بھی سب کو پتہ ہے کیا زرداری کیسا ہے, اس کی پارٹی کے لوگ وہ کیسے ہیں. تو یہ پالیسی جو ہے ان کی آلموسٹ میرا خیال وہی ہوئے گی جو پہلے جب ہوتی تھی, جب یہ پہلے گورنمنٹ میں رہے ہیں. اور یقیناً چونکہ اگر یہ اس خط کے مطابق اگر سمجھیں کہ امریکہ کے کہنے پہ یہ آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ امریکہ کے لیے کے سامنے تو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے نا, پھر تو ان کی ڈکٹیٹس پہ چلیں گے. اس پہ تو بلکہ مجھے یہ لگتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہمارا جو سی پیک ہے اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور رشیا کے ساتھ جو تعلقات بننے جا رہے تھے یہ یقیناً متاثر ہوں گے. اور انڈیا کے ساتھ یہ جو ہے مطلب چونکہ ظاہر بات انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور مودی کی تعلقات جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ثابت ہو چکے ہیں نا. تو اس لحاظ سے ان سے کوئی ایسی کوئی توقع, ہاں زبانی جمع خرچیاں کرتے رہیں گے, نعرے مارتے رہیں گے اور تقریریں بھی کرتے رہیں گے, سخت بیان بھی دیتے رہیں گے, لیکن پالیسی یقیناً یہ اب پرو امریکہ ہی ہوگی.
ان کے کہنے کے مطابق تقریباً یہ چلیں گے. اور ان سے کوئی آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹلی پاکستان کے عوام کے حوالے سے یا پاکستان کی قوم کے حوالے سے یہ کوئی تھوڑا سوچیں گے, اس پہ سٹینڈ لیں گے. اس طرح کا سٹینڈ جو ہے, جو عمران خان نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, اس طرح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کی سزا بھی اس کو مل گئی ہے بہرحال. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ یہ ہے کہ یہ پالیسی وہی ہوگی. اس کو آپ آج سے 4 سال پیچھے چلے جائیں تو پی ایم ایل این کا دور شروع ہو جاتا ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کیا ہو رہا تھا, وہی کچھ ہوگا تقریباً. وہی سارے پلیئرز ہیں, وہی ان کی ٹیم ہے. تو ان سے کوئی نئی چیز جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشن میں تو نہیں سمجھتا کوئی رکھنی چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا آنے کا عمران خان کو اور بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اب اگر زیادہ 1.5 سال ہے نا, تو اگر یہ 1.5 سال میں پورا رہ جائیں تب بھی ان کی پرفارمنس سامنے آ جائے گی. یا تو یہ عوام کو کوئی ریلیف دے پائیں گے, جو کہ مشکل لگتا ہے حالات میں کہ ریلیف دیا جا سکے. اگر نہیں دے پائیں گے تو دن بدن عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف مزید بڑھے گا, میں سمجھتا ہوں. اور اگر یہ جتنا لیٹ کریں گے, اتنے اس کے ووٹ بڑھیں گے عمران خان کے. اور اسپیشلی وہ جو 2 ایریاز ہیں جس میں ای وی ایم ہے, اور پاکستان کے جو بیرون ملک شہری جو رہتے ہیں جن کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا, اگر اس کو یہ ریکال کرتے اس فیصلے کو, تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو گراف ہے مزید بڑھے گا. تو جتنے مہینے اوپر جائیں گے, میں آپ کو بتا دوں, میرا مشورہ یہ کہ جتنا ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ جتنی جلدی الیکشن ہو جائے اس میں چلے جائیں. جتنا لیٹ کریں گے, آپ کو پتہ کہ عوام بھی بڑی سادہ ہوتی ہے. وہ پہلے حکمران کی ان کو خوبیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, اور جو موجودہ حکمران ہوتے ہیں ان کے مخالف برائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی برائیاں بڑھتی جائیں گی, عمران خان صاحب کی خوبیاں واضح ہوتی جائیں گی, اور ان کا ووٹ بینک بڑھے گا. جی, پریڈکشن آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی, وہ تو غلط ہو گئی. آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا. نہیں, وہ پریڈکشن دیکھیں, اس میں تو امپلیمنٹیشن تو پریڈکشن تو کریکٹ نکلی تھی, صحیح نکلی تھی. آپ نے دیکھا جب رولنگ آئی ڈپٹی اسپیکر کی, اور یہ جو نو کنفیڈنس موشن جو تھی اس کو انہوں نے ڈس الاؤ کر دیا, تو پریڈکشن تو اس سے پہلے کی تھی نا, اور وہ تو سچ ثابت ہوئی. اب بعد میں یہ دوبارہ جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں اس پہ اب بندہ کیا کہہ سکتا ہے. ظاہر بات ہے کہ انسان تو انسان ہی ہے نا, اس کی پریڈکشن تو انسان کے طور پہ ہو سکتی ہے نا. اب یہ جو پارٹیاں ہیں, یہ 11 پارٹی ہیں, بڑی ویک کولیشن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی 2-3 الائنس تھے جو ان سے نہیں سنبھالے گئے. یہ 11 پارٹیاں ہیں, اور بڑی پارٹیاں اس کے اندر کچھ نا. اب ان کے اپنے اپنے خیالات, اپنے اپنے تصورات ہیں. اب ان کی موجودگی میں ڈیلیور کرنا اور عوام کو ریلیف دینا, یہ مجھے نہیں نظر آتا کوئی ایسا کہ ہو جائے گا. اور نہ ہی محل ان کا کوئی ارادہ بھی ہے. وہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے ایجنڈا میں شامل ہیں, جس پہ اپنے کیسز ختم کرنا چاہیں گے, نیب کو کنٹرول کرنا چاہیں گے, اپنی جو بیوروکریسی کی اس کی پلیسمنٹ کریں گے مختلف جگہوں پہ اپنی مرضی کے مطابق. یہ جو آگے امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ آنی ہے اکتوبر نومبر میں, وہ کریں گے. نیب کے چیئرمین کا فیصلہ کریں گے. یہ ایک پوری ایک بنا کے نا, ایک پچ تیار کر کے پھر اس کے بعد یہ الیکشن میں چلے جائیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے 2022 کے اندر ہی الیکشن میں چلے جائیں, یہ کہیں دسمبر میں جا کے کہیں اناؤنس کر دے, یہ مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ یہ سارا کام جی بہت سارے سوشل میڈیا پہ یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ اکتوبر میں دسمبر میں تک ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشن اگر ہو جائے, جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ جی اگر انہوں نے پرفارم کیا تو ان کو مل سکتی ہیں بہت ساری ووٹ اور یہ دوبارہ آ سکتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے پچھلے 8-10 دن میں, اس کو جس طرح قوم دیکھ رہی تھی, عوام دیکھ رہی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا ریئیکشن ان کے خلاف جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کر دی جو انہوں نے کر دینی ہے, کہ جیسے انہوں نے آپ دیکھا کہ ارسلان ہے اس کے گھر پہ کوئی ریڈ شیڈ آج ہوا ہے, پتہ چلا کل رات. بالکل. اچھا, اس طرح کا سٹیپ انہوں نے اگر لینے شروع کر دی, پی ٹی کی لیڈرشپ کے خلاف کیس بنانے شروع کر دیے, ان کو پکڑ دکڑ شروع کر دی, ورکرز کو پکڑ دکڑ شروع کر دی, تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کہہ لیں کہ پاپولیرٹی کیا لیں گے, مزید عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ کریں گے, اور اس میں عوام کے اندر مزید جو ہے وہ چارج ہو جائے گا. عوام ابھی چارج ہے, میں آپ کو پتا فلی چارج ہے وہ, اور وہ سڑکوں پہ نکلنے کے تیار بیٹھے ہیں. اس لحاظ سے ان کو بڑے میں کہتا ہوں تحمل سے, بڑی ہوش مندی سے, بڑی عقل مندی سے کام کرنا چاہیے. اور ان کو اگر صحیح معنوں میں سیریس ہے تو ان کو فوکس کرنا چاہیے اپنی پرفارمنس کے اوپر, اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ انتقام لینے کی کوشش کریں یا کیسز بنانے کی کوشش کریں. جی
جی امتیاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا فار گیونگ اس سو مچ ٹائم. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ جی، بہت شکریہ. جی یہ تو تھے جناب پیر ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائی صاحب، اور اب پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں بننے لگ گیا ہے.